بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار. ناظرین، آزاد کشمیر کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. انتخابی نتائج بھی کسی حد تک جو غیر مصدقہ نتائج ہیں وہ آ چکے ہیں، جن کے مطابق ساؤتھ میں جو میرپور ڈویژن ہے جہاں انتخابات منعقد ہوئے، وہاں مسلم لیگ نون آگے نظر آ رہی ہے، اس کی برتری قائم ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ ہے. اور ابھی 2 مراحل انتخابات کے باقی ہیں. تو کیا یہ جو انتخابی نتائج ہیں میرپور ڈویژن کے، کیا یہ دوسرے مراحل پر بھی اثر انداز ہوں گے؟ کیا اس سے ہمیں ووٹر کے ٹرینڈ کا اندازہ ہوتا ہے، اور مستقبل کی کیا صورت گری بنتی ہے، اور جو نقشہ بنے گا مستقبل کا، اس میں آزاد کشمیر میں گورننس کا جو ماڈل ہے وہ کیا ہونا چاہیے، تاکہ جو ایک نوجوان کی، ایک عام آدمی کی سسٹم پر جو اس کا اعتماد ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے اور دوبارہ ایک امید نظر آئے نوجوان کو گورننس کے اس ماڈل میں یا اس سسٹم کے اندر. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سید منظور حسین گیلانی صاحب. گیلانی صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سر، کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو نتائج آئے ہیں اور ایک غیر یقینی کی سی ایک کیفیت تھی، ایک صورتحال تھی جس میں انتخابات ہوئے، لیکن بہرحال ہو گئے، منعقد ہو گئے، اور اس میں جو ٹرینڈ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اور کیا یہ ہمیں آگے بڑھتا ہوا یہی ٹرینڈ نظر آئے گا، یا کوئی غیر معمولی صورتحال بھی اس میں پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ بڑے شکریہ جی، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. بڑا امپارٹنٹ ایشو ہے، قومی ایشو ہے یہ. اس میں کے بارے میں تو ہر ایک کو کنسرنڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری گورننس کا مسئلہ ہے، ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. یہ آزاد کشمیر میں پہلی بار ایسا ہوا کہ الیکشن سپلٹ ہوئے، مطلب 3 ڈویژن مرحلہ وار الیکشن ہوئے، 3 حصوں میں تقسیم کیے گئے. اور اب اس میں سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ میرپور ڈویژن کا چنا گیا. میں نے اس پہ لکھا بھی تھا، اور کسی اور جگہ بھی ویلاگ پہ یہ بات ہوئی تھی کہ یہ جو ہے سپلٹ کرنے والوں کا یا اس کو مرحلہ وار کرنے والوں کے اپنی نیت میں، ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا ہوں. انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آزاد کشمیر میں ہے اس کے حوالے سے ٹھیک ہی کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس نے، میں نے لکھا بھی تھا کہ اس میں یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا. آپ کا مضمون بھی میری نظر سے گزرا تھا جس میں لکھا تھا کہ اس میں یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا، تو پھر باقی لوگوں کو وہ فالو کرنا پڑے گا کہ وہ دیکھیں کہ بھئی یہاں یہ ہو گیا، اب یہ ہو رہا ہے تو ہم ایسے چلیں. کیونکہ الیکشن میں عمومی طور پہ کمیٹڈ لوگ چند ہی لوگ ہوتے ہیں، باقی سارے فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے. فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے تو فلاٹ ہو جاتا ہے کسی طرح سے بھی. اب یہ جو ٹرینڈ میرپور میں کا رزلٹس کا آیا، بلکہ رزلٹس ہونے کا جو طریقہ کار ہوا وہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے. کیونکہ 1:30-2 بجے تک تو کوئی ایکا دکا ہی سنا کہ لوگ پولنگ اسٹیشن میں آتے تھے. اس کے بعد لوگ آنا گھر میں شروع ہوئے، تو تبھی اتنی ریٹرن ہوئی ہے. تو وہ اب یہ ٹرینڈ صرف اس میں نہیں ہوگا کہ بھئی ہم نے ووٹ کس کو دینے ہیں اور کس طریقے سے دینے ہیں. یہ بھی ہوگا کہ ووٹوں کے لیے نکلنا بھی چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے. یہ بھی ایک بات ہے کہ کل جو لوگ اتنے دیر سے نکلے، ممکن ہے گرمی ہوتی، گرمی تھی یقیناً، لیکن گرمی تو اس علاقے میں ہمیشہ ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہوتی ہے. اور الیکشن بھی اسی موسم میں ہوتے ہیں، اور گرمی میں ذمہ داری بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ مطلب ایسا نہ ہو کہ لوگ جو نہیں نکلے وہ دانستہ نہ نکلے ہوں کہ بھئی اس سسٹم میں نے دینا کیا ہے، کہ ہم اس سسٹم کو پروان چڑھانے اگر سڑکوں پہ ہی بیٹھنا ہے ہم نے، تو پھر سسٹم نے کچھ نہیں ڈیلیور کرنا دینا ہے. اگر کچھ نہیں نہ دیا کچھ، پھر ہم آگے نکل کے کیا کریں گے؟ تو وہ یہ مطلب بے دلی سی ہو جائے گی. تو لیکن یہ ہے کہ اپنا ایک سسٹم انہوں نے سیٹ کر دیا ہے، اور اس سسٹم پہ لوگ آگے بڑھائیں گے. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. سر، یہ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر، تو ایک حقیقت بھی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ہماری جو ایک گورننس کا ماڈل رہا ہے پچھلے عرصے میں، جو سیاسی جماعتوں کی ایک پالیسیز رہی ہیں، اس سے مایوس ہی نظر آتا ہے. نوجوان ہمارا موقع ملتے ہی یا تو کوالہ پار کر جاتا ہے، منگلہ پار کر جاتا ہے، یا پھر وہ ملک ہی چھوڑ کر 7 سمندر پار چلا جاتا ہے. تو یہ اعتماد کیسے بحال ہو سکتا ہے؟ اس میں کو یہ جو بریچ ہوا ہے ایک عام آدمی کا، ایک نوجوان کا، اور اس سسٹم کا اور سیاسی جماعتوں کا.
دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو میں اس حوالے سے آپ کی بات کے جواب دینے سے پہلے ہی کہوں گا کہ آزاد کشمیر میں اب دیکھیں کہ لیڈرشپ کے جو فقدان ہو گیا ہے. اب ایون خالد ابراہیم کی ایج تک کے جو لوگ تھے وہ بھی سوچتے تھے کسی نیشنل اینگل سے، وہ بھی سوچتے تھے. اب تو پرسنلائز ہو گیا ہے، اب ٹرائبلائز ہو گیا ہے سارا سسٹم. تو اب یہ جب صورت اپنے ٹرائب کو، اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی ہو اور صرف اسی پرپز کے لیے ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ پرسنل انٹرسٹ بن گیا ہے سارا. اس میں قومی انٹرسٹ جو ہے وہ کافی سارے بڑے لیڈروں کے گزرنے کے بعد یہ اس قسم کی ٹریننگ خلا سمجھتے ہیں آپ، اس کے بعد پیدا ہوتا چلا گیا خلا، بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا لیڈرشپ کا. اور اس خلا کی وجہ سے اب دیکھیں جس عمر کے لوگ اس وقت الیکشن میں آ رہے ہیں سامنے سوائے 2-3 کے، وہ پچھلے 10-12 سال میں ہی وہ جوان ہوئے ہیں. تو 10-12 سال کے جوان کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے جذبات ہیں. اور لوگ جوان جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آزاد دنیا ساری میں جوانوں کی کیا صورتحال ہے. ایک جوان اب وہ پرانے زمانے کے جوان نہیں رہے، اب نئے زمانے کے جوان ہیں، جینزی ہیں اب. تو یہ ان کا جو سوچ ہوگی، ان کی سوچ تو وہ پرانے لوگوں کی طرح کی نہیں ہوگی. ہاں اگر اس قسم کی تربیت کسی کی ہوئی ہو تو وہ الگ ایشو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جینزی جو ہیں یہ دیکھتے ہیں. دیکھیں آپ نے چلیں جینزی کی آپ نے بات کی، لگے ہاتھوں میں یہ سوال آخر پہ پوچھنا تھا، یہی پوچھتا ہوں آپ سے کہ جو انڈیا میں ہمیں نظر آیا، نریندر مودی کا ایک بت تھا، ایک مجسمہ کھڑا کیا تھا، ایک آئیکن بنا کے پیش کیا گیا تھا. ہاں یہ جو دہائیاں ہیں پچھلی 1-2 دہائیوں میں، یوں لگتا ہے کہ یہ جو نوجوان اٹھے جنتر منتر میں، انہوں نے اس بت کو زخمی کر دیا ہے، پاش کیا ہے. وہ جو ایک تصوراتی قسم کا، ایک مافوق الفطرت قسم کا ایک امیج اس کا بنایا ہوا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی یہ جو جین زی میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ جو کام کانگریس بھی نہیں کر سکی جیسی اتنی بڑی اور پرانی جماعت، وہ نوجوانوں نے اٹھ کے، طالب علموں نے ایک چھوٹے سے ایشو پہ کر دیا؟ مودی صاحب کو 2 بار ڈسا گیا ہے. ایک تو سکھوں کی جو ایجوکیشن ہوئی تھی، جاٹوں کی جو ایجوکیشن ہوئی تھی، زراعت کے کسانوں کی کسانوں کی جو ہوئی تھی، اس وقت غالباً 120 یا 130 دن پہ وہ لگے رہے دلی میں، انہوں نے دھرنا دے کے رکھا. الٹیمیٹلی اس کو ماننا پڑا اور وہ قانون واپس کرنا پڑا جس قانون کے تحت جس قانون کے خلاف وہ لوگ بول رہے تھے. اسی طریقے سے اب یہ والے جو ابھی جو بچوں یونیورسٹی کے بچوں کی جو ٹیسٹ وغیرہ کے معاملے، جی میٹ کے ٹیسٹ، نیٹ کا ٹیسٹ تھا، اس کے حوالے سے یہ سلسلہ چلا، تحریک شروع ہوئی تھی. پھر دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے چلے گئے. انہوں نے سارا کچھ اس کے حوالے سے کرنے کی کوشش کی کہ ان کو پیسیفائی کیے گئے، نہیں ہوئی. پھر الٹیمیٹلی انہوں نے اپنا گول اچیو کر لیا. انہوں نے گول اچیو کر لیا کہ وہ ٹیسٹ سارے منسوخ ہو گئے. منسٹر کے لیے انہوں نے رکھی تھی شرط کہ منسٹر استعفیٰ دے دے، منسٹر نے بھی استعفیٰ دے دیا. اور استعفیٰ دینے کے بعد مودی صاحب کو یہ دوسری ڈیفیٹ ہوئی ہے اپنے ملک کے اندر. اور یہ دیکھیں یہ انڈیا میں کوئی پہلی بار نہیں، انڈیا میں ہی نہیں ہوا، دنیا میں ہمارے ہمسائیگی میں ہر جگہ ایسا ہوا. میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو جین زی کا ایک بنجارا ہے، یہ جو چل رہا ہے، گھر گھر آوازہ لگا رہا ہے، ہر دروازے پہ دستک دے رہا ہے، ساؤتھ ایشیا میں بھی یہ ہوا ہے. بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کیا ہوا، کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ بنگلہ دیش میں کیا ہوا، بھوٹان میں کیا ہوا، سری لنکا میں کیا ہوا. یہ تو ساؤتھ ایشیا کے ساؤتھ ایشیا کی بات ہے. یہاں تو اتنے آگے نکل آئے ہیں. تو یہ اس کا تو انصاف پر مبنی حکومت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. انصاف پر مبنی حکومت ہوگی تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ اس کا خطرہ لوگوں کے اقتدار کو تو چھوڑیں، ملک کو خطرہ ہے. ملکوں کو ہے، ملکوں کو خطرہ ہے. ملکوں کی بقا، ملکوں کی بنیادیں ہل کے رہ جائیں گی. یہ دیکھیں نا، مودی اتنا مضبوط آدمی، متکبر آدمی، مغرور آدمی، جناب سرنڈر کرنا پڑا اس کو سارے کو. اسی طریقے سے دیکھنا بنگلہ دیش میں کیا ہوا، پریزیڈنٹ ہاؤس جلا دیا گیا، اس کو سینا واجد کو مطلب جلا وطن ہونا پڑا. اس کے بعد جینزی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا، اتنا زور ہے کہ یہ تو انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے، ظاہر بات ہے انہوں نے دیانتداری جو اگر سکولوں یونیورسٹی میں جو پڑھے ہیں تو وہ اس حوالے سے یہی بات ہے. یہ جین زی ظاہر ہے یہ باہر ہی تو نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر آپ آزاد کشمیر میں گورننس کی جو ماڈل ہے اس میں کیا تبدیلی سجیسٹ کریں گے اور کس تبدیلی کی ضرورت ہے؟ آپ کے آرٹیکلز ہم پڑھتے ہیں، بڑے پرمغز ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے اپنی رائے ظاہر کریں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ حکومت جو بنے، پہلے تو حکومت میرٹ پہ بنے، حکومت جسٹیفائڈ حکومت بنے، حکومت ریل حکومت بنے، اور ووٹ ریل ووٹ پڑنا چاہیے.
لوگ ووٹ ڈالیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہماری حکومت ہے. اگر لوگوں نے ووٹ نہ ڈالے ہوں تو وہ اپنی حکومت کو کسی کو نہیں سمجھیں گے. ایک دوسری بات کہ اگر حکومت بن جاتی ہے تو حکومت بھی میرٹ پہ بننی چاہیے, میریٹریس لوگوں کو آگے لانا چاہیے حکومتوں کے. صرف حکومتیں بنانے ہی کافی بات نہیں ہے, حکومت چلانے والے لوگوں کو آگے لانا چاہیے, جن لوگوں کو درد ہو حکومت چلانے کا, جن لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو, گورننس کا کنسیپٹ جن کا کلیئر ہو, ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے. پھر انصاف کرنے کی بات ہے. انصاف میں اکثر لکھتا رہتا ہوں کہ انصاف جو ہے یہ عدالتیں نہیں کرتی ہیں. انصاف تو ہر وہ آدمی کرتا ہے جس آدمی کے ذمے کسی اور آدمی کا قرض ہوتا ہے یا کسی اور آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو آدمی, میں آپ کے لیے اگر کچھ کر سکتا ہوں, اگر میں نہ کروں تو میں ناانصافی کر رہا ہوں. یہ تو ہے نا ہماری سطح پہ جو انصاف ہے. اب عدالتی انصاف تو بہت بات کی بات ہے. انتظامی انصاف کی وجہ سے لوگ مارے جاتے ہیں. انتظامی انصاف نہیں ہوتا, اور انتظامی انصاف اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ انتظامیہ چلانے والے لوگ نہیں, انتظامیہ کو بھی میرٹ کی بیس پہ بھی نہیں دیا جاتا. انصاف جب تک نہیں ہوگا سارے معاشرے میں, اور چھوٹے لیول سے لے کے عام آدمی سے لے کے پرائیویٹ لائف سے لے کے پبلک لائف تک انصاف نہیں ہوگا, امید پیدا نہیں ہوگی, امید پیدا نہیں ہو سکتی, ممکن نہیں ہو سکتا. لوگوں کو کانفیڈنس پیدا ہونی چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے لیے ڈیلیور کریں گے اور ہمارے لوگ ہیں, ہمارے لیے کام کرتے ہیں. حکومت مثال کے طور پر آزاد کشمیر کے الیکشن ہو رہا ہے, اگر لوگوں کو اس بات کا اعتماد نہ ہو کہ یہ ہمارے چنے ہوئے لوگ ہیں یا ہمارے چنے ہوئے جو لوگ ہیں یہ حرکتیں کرتے ہیں, تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو اب ہم لوگ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں. ہمارے بچے, ہم نے ان کو کیا جواب دینے ہیں؟ ہمارے بچے تو آنے والی نسلوں کو, ہمارے بچے یا ان کے بچے یہ بات تو نہیں مانیں گے جو ہم اپنے باپ دادا کی بات مانتے تھے. ان نے جنجی والی بات کرنی ہے اور دنیا کا اثر قبول کرنا ان کا. اس لیے خدا کا خوف کھائیں, اپنے ملک کے لیے کریں, جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے ملک کے لیے کریں. صرف چند ایک نوکریوں کے لیے, چند ایک فائدوں کے لیے کچھ کریں گے تو اس سے تو ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ملک کے بھلے کے لیے کریں, ملک کے بھلے کے لیے کریں. آپ نے آزاد کشمیر میں ایک لیڈرشپ کے فقدان کی بات کی کہ پچھلے عرصے میں جو ایک خلا پیدا ہوتا چلا گیا, جو قداور لیڈرشپ تھی وہ جو ہے منظر سے ہٹتی چلی گئی. تو قانون اسمبلی کے اندر بھی ایک دور ہوتا تھا 90s کے بعد سے, سردار عبدالقیوم خان صاحب کی جو قائد ایوان جس اسمبلی کرے, اس وقت سے میں نے بھی رپورٹنگ اسمبلی کی کارروائی کو دیکھنا اور رپورٹ کرنا شروع کیا. تو اس دور میں ہمیں جو اسمبلی کی تقریروں کا معیار بہت بلند نظر آتا تھا, ایشوز پر لوگ بولتے تھے, اور ورکر بھی اپنے لیڈر کی, اپنے حلقے کے نمائندے کی جو تقریر سننے کے لیے بڑی تعداد میں آیا کرتے تھے اور پاس لیتے تھے. لیکن یوں لگتا ہے کہ رفتہ رفتہ تقریروں کا بھی وہ معیار گر گیا, کوئی امید کا پیغام بھی نہیں رہا, کوئی ٹھوس جو کوئی بات کرنے کا رجحان بھی نہیں رہا, حریت فکر بھی کوئی غائب ہوتی چلی گئی. تو یہ جو یہاں بھی ایک نا امیدی اس وجہ سے بھی پیدا ہوئی. اس کا معیار بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو اسمبلی آگے بنے گی, کوئی اس کے لیے آپ کیا تجویز کریں؟ عام طور پہ لوگ تعلیم پہ بڑا زور دیں کہ تعلیم ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ تعلیم ضرور ہونی چاہیے, لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت ہونی چاہیے. تربیت نہیں ہو رہی ہے. اب تربیت کا بڑا فقدان ہے کہ لوگوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھیں ہماری سیاسی سسٹم میں دیکھیں, ہمارے جو پہلے سیاستدان تھے بڑے اچھے, کوئی شک کی بات نہیں, لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی جو ایک چیز ڈیولپ ہوئی کہ ان کی نسلیں ڈیولپ ہوتی چلی آئیں, ان کی نسلوں نے ان کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈائنیسٹیز بن گئیں. جی, ڈائنیسٹیز بن گئی. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ اس ڈائنیسٹی نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے, اپنے بچوں کو پروجیکٹ کرنے کے لیے ان کو آگے لے آ رہے ہیں. تیسری نسل کی پلاننگ کی. یہ تو کوئی نیشنل سوچ جو ہے وہ تو ختم ہوگی. اب نیشنلزم کو کسی کو کہتے ہیں, کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نیشنلزم کو برا کہتے ہیں. بھائی نیشنلزم, جس کے پاس نیشنلزم نہیں ہے تو وہ اس کے پاس کیا ہوگا پھر؟ بھائی جس نیشن میں آپ رہتے ہیں, جس ملک میں آپ رہتے ہیں, جس ملک کے آپ نیشنل ہیں, اگر آپ کو اس کے ساتھ پیار نہیں ہے, اس کے مقابلے میں اپنے ٹرائب کے ساتھ آپ کا پیار ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کا پیار ہے, تو آپ کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ قومی سطح پر تربیت کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کو تربیت کرنے والے لوگوں کو اور کوالٹی ایجوکیشن دینی پڑے گی. کوالٹی ایجوکیشن کو بھی بڑا فقدان ہے کہ کہیں کوالٹی ایجوکیشن نہیں رہی ہے, اور کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ لوگوں کی کردار سازی کی ضرورت ہے. اور یہ جو کنبا بازی ہوگی ہے, یہ جو برادری بازی ہوگی ہے, یہ جو اپنے بچوں کو اپنے میرٹ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو اس کے بغیر تو کوئی ملک پروان چڑھنا مشکل بات ہے. کرائسس جو شروع ہوئی ہیں, دیکھنا ہمیں سبق لینا چاہیے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا, آس پاس کے روز پڑوس کے ملکوں کو, اور ابھی دلی میں جو کچھ ہوا ہے اس کا سبق لینا چاہیے.
ابھی آزاد کشمیر میں بھی کچھ کافی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں. ان کا بھی دیکھنا، ان کو غور کرنا چاہیے، ان کو حل کرنا چاہیے، ان کو وقتی تقاضوں کے مطابق حل نہیں کرنا چاہیے، ان کو دور رس نظر رکھ کے کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. درست. تو ورنہ یہ وقتی طور پہ آپ حل کر دیں تو یہ تو آپ ڈسپرین کی گولی کھا کے سر درد دور کر لیں گے، لیکن سر وہ علامتیں جو ہیں سر جس وجہ سے سر کا درد ہو گیا، جب تک وہ چیز دور نہیں کریں گے، وہ علامت دور نہیں کریں گے، وہ درد دور نہیں کریں گے، تب تک تو یہ سلسلہ چلتا ہے، یہ چلتا رہے گا. ایک آپ اکثر اپنے مضامین میں یہ چیز لکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو سٹرکچر ہے اس کو بدل دینا چاہیے. ہم نے ایک دیکھا ہے کہ یہاں جو ایک سسٹم بنا، ایک جو اس کی شکل و صورت بنی، جو جغرافیائی اور انتظامی، وہ بانیان پاکستان کے دور میں بنی. آپ نے جھنڈا بھی ہمیں بہت خوبصورت سا تھما دیا، آپ نے ہمیں قومی ترانے بھی دے دیا، آپ نے ہمیں صدر اور وزیر اعظم بھی دے دیے، اور بہت سی ایسی علامتیں دے دیں جو ہماری شناخت کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں یا اس کو گہرا کرتی تھیں یا ظاہر کرتی تھیں. آپ کی جو نسلیں ہیں وہ اسکول سے ہی یہ ترانہ پڑھتے ہوئے بڑی ہو گئیں کہ وطن ہمارا آزاد کشمیر. تو ایک طرف یہ سینٹیمنٹ ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کو اس طرح ضم کرنا چاہیے یا نمائندگی ملنی چاہیے، یا یہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ذرا میرے ذہن میں جو بات، اس میں جو تضاد اور جو گیپ آیا ہے وہ کیا ہے؟ اب جو سامنے بات آ رہی ہے وہ یہ، میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یہ جو چیز یہاں پورٹریٹ کی جا رہی ہے وہ چیز ایکچولی ہے نہیں ہے. لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ملک جو ہے یہ ایک آزاد ملک ہے، خود مختار ملک ہے، یہ جناب پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یہ خود مختار علاقہ ہے سارا. تو عملی طور پہ وہ بات نہیں ہے، عملی طور پہ وہ بات نہیں ہے. لوگ اب وہ چیز مانگتے ہیں کہ آپ جو کہتے تھے خود مختار ہے اور آزاد ہے وہ ہمیں دیں. بڑی دلچسپ بات ہے. دیکھیں جب وہ ان نے مانگنے شروع کر دیا تو پھر یہ جینسی پیدا ہو گئے، اس کے پاس سے کہیں راولاپوٹ پیدا ہو گیا، کہیں ڈوڈیال پیدا ہو گیا، کہیں مظفر آباد، رومانس ڈیولپ ہو گیا. دیکھیں رومانس ڈیولپ ہو گیا اس کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر ہمیں یہ بات ہے تو پھر اگر آپ آزاد ہیں، خود مختار ہیں، تو پھر ہمیں خود مختاری کے جو ثمرات ہیں وہ بھی دے دیے جائیں. وہ بات نہیں ہے. تو میں شروع سے اس چیز کے حق میں تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ جو جانسا لوگوں کو دیا ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے. آزاد کشمیر کے لوگ 99.9% جو ہیں وہ پاکستانی ذہن کے لوگ ہیں. ان لوگوں کو وہ نقشہ جو کچھ ہو رہا ہے پریکٹیکلی، وہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ یہاں بھی ہو رہا ہے. ان کو پریکٹیکلی وہی کچھ دیا جائے جو کہ پاکستان کے باقی صوبوں کو دیا گیا ہے. ان کو پریکٹیکلی وہیں لیا جائے جہاں کے باقی صوبوں کے لیے، کہ وہ کسی ڈیلوژن میں نہیں ہے. برابری کا ایک احساس ہو، یہ ڈیلوژن کا ہی نہیں ہے. باقی کسی صوبے میں کوئی ڈیلوژن نہیں. انفارچونیٹلی بلوچستان میں ہندوستان ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، کے پی میں افغانستان والے کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے. لیکن وہ وہاں ان کی طرف سے انفلٹریشن ہے. ہمیں وی آر لکی، پاکستان از لکی کہ آزاد کشمیر میں ہندوستان کے ہتھے کوئی نہیں چڑھا. اگر ہندوستان کے ہتھے چڑھا ہوتا تو پھر میرے حال میں صورتحال اور بہت پہلے خراب ہو گیا. خود ایل او سی پر بیٹھے ہوئے لوگ ایک دفاعی نہیں نکلتے ہیں وہاں. سیکنڈ ڈیفنس لائن ہندوستان نے، آپ کو یقیناً پتہ ہوگا، میرے خیال میں آپ ان نے 50 میل کے ایریا کو بارڈر ایریا ڈکلیئر کر دیے. 50 میل کے ایریا جو ہے بارڈر ایریا، اور کسی بلڈنگ کو ہٹا دیا جا سکے، کسی بستی کو اڑا دیا جائے گا وہاں سے. تو ہمارے لوگ تو خوشی سے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بات ہے کہ جو حقیقت ہے، جو ہم ایکچولی ہیں، وہ لوگوں کو وہاں پہنچایا جائے. جو ہمیں پورٹرے کیا جا رہا ہے اس چیز سے باہر نکلے، ڈیلوژن سے باہر نکلے. یعنی ایک جو ذہنی کیفیت ہے، یعنی اس سے باہر نکلے، اس ذہنی کیفیت سے باہر نکلے. وہ ریئلٹی نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ اگر یہاں مقامی انتظامیہ کوئی ناانصافی کرتی ہے، آپ مرکز کی طرف رجوع کرتے ہیں. بھائی مرکز میں بیٹھ کے کوئی نہیں سارے فیصلے کرتے. آپ دیکھیں، آپ کا نیشنل فائنانس کمیشن ہے، آپ کا اکنامک کمیشن ہے، آپ کا ارسا ہے، آپ کے ادارے جتنے بھی ہیں، وہاں سارے پروونسز بیٹھ کے پاکستان کے اپنے پروونسز کے لیے فیصلے کرتے ہیں. اور آپ کے پانی ہیں، آپ وہاں بیٹھتے نہیں ہیں. آپ کے ساتھ بھی فائنانس کمیشن کے طرح سلوک کیا جاتا ہے، آپ بیٹھتے نہیں ہیں. آپ کو وہاں بیٹھنا چاہیے. اپنے مفادات کا دفاع کیسے کر سکیں گے؟ اپنے مفادات کیسے دفاع کریں گے؟ آپ کے کالم کا نام بھی ادراک ہے. آپ کا فہم و ادراک کیا کہتا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو مستقبل کی جو حکومت بن رہی ہے، اس کو کون سے بڑے چیلنجز درپیش ہوں گے اور کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج تو اس کے یہ ہے کہ لوگوں کی کانفیڈنس بحال کرنی ہے، لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہے کہ حکومت بننی ہے. جو تو پہلے جو ہے کہ جو حکومت بنے گی پہلے اسی سے کانفیڈنس بنے گا کہ بھئی کوئی ایسی حکومت بنی ہے جو ڈیلیور کر سکتی ہے. اور جب حکومت بن جائے تو اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے.
اور ڈیلیور بھی کرنے چاہیے، ساتھ ساتھ کردار سازی کرنے کی بڑی ضرورت ہے. یونیورسٹیوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اسکولوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا پچھلے 1.5 مہینے سے انٹرنیٹ ہی بند ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کریں گے. کہاں مقابلہ کریں گے آپ جب ایک پورے علاقے کو آپ نے بلیک آؤٹ کر کے رکھا ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے؟ تو بچے بچیاں ہمارے جو کام کرتے تھے نیٹ پہ، دنیا ساری کے، کوئی آسٹریلیا کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی امریکا کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی نیوزی لینڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے، آن لائن کام کرتے ہیں، وہ سارے بے روزگار ہو گئے ہیں، بیکار ہو گئے ہیں. تو اس طرف میرے خیال میں یہ فیصلہ کرتے وقت اس طرف نہیں دیکھا. ان فیصلوں کو سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. جو فیصلے دوررس اثرات کے مرتب ہونے والے ہوں، دوررس مطلب اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یہ آزاد کشمیر کی مستقبل کی جو حکومت ہے، یہ مستقبل کی حکومت کو یہ بات ہے کہ کیا کرنی ہے. صرف کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے نعرہ بازی نہ کریں. دے شوڈ مین اٹ، وی مین پاکستان. سیدھی بات ہے یہ. بالکل صحیح ہے سر، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، جسٹس سعید منظور حسین گیلانی صاحب ہمارے مہمان تھے، جنہوں نے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال اور ممکنہ جو ایک نقشہ بن رہا ہے انتخابات کے بعد اور اس کے بعد جو حکومت آئے گی اس کو درپیش چیلنجز اور کرنے کے جو کچھ کام ہیں اس پر بڑی اچھی گفتگو کی، ہمیشہ کی طرح. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.